پیشاب نہیں چلتا. لاکھوں کا لشکر دیکھ کر بھی جو مسکرائے نا اسے علی کہتے ہیں. کربلا کے میدان کو پڑھے. عمر ابن سعد نے خط لکھا تھا. 22,000 فوج تھی حضرت امام حسین کے سامنے, یہ صرف 72 تھے. اس نے خط لکھا, اس نے کہا فوج اور بھیجو. تو جواب آیا شرم نہیں آتی, 72 کے مقابلے میں 22,000 لے کے کھڑا ہے اور ابھی بھی کہتا ہے فوج اور بھیجو. سعد نے لکھا تمہیں پتہ نہیں نا یہ بیٹے کس کے ہیں. یہ جو 72 آئے ہوئے ہیں یہ بیٹے کس کے ہیں؟ یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں. ان کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری ہے. اور علی وہ تھا جسے جبرائیل نے دیکھ کے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سونیا جڑا علی جیا کوئی نہیں بیکھیا, تلوار ذوالفقار جہی کوئی نہیں بیکھی. آپ نے سمجھا شاید میری عمر دیکھ کر مسکرائے, تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ابا جی ایک دفعہ میدان میں بھیجے نا, خیبر دی یاد تازہ نہ کر دیا میں علی دا لا علی نہیں. سبحان اللہ, اونچی آواز سے آمد. خیبر کی یاد تازہ نہ ہو جائے میں علی کا اگلا جملہ. حضرت غازی عباس علمدار نے عرض کی تلوار کٹنی تو دور دی گل ہے, میں اکھ بھر کے دیکھا میں صرف اکھ بھر کے دیکھا نا ان میں سے کوئی بھی نہ بچے. یہ جملہ جو آپ نے کہا تھا نا میں آنکھ بھر کے دیکھوں, بیٹا باب مدینہ العلم کا ہو اور بات جوش میں کر جائے ایسا ہو نہیں سکتا. اب سنیں آپ نے ایسا کیوں کہا تھا. حیدر دا مانا بھی شیر ہے, عباس دا مانا بھی شیر ہے, حمزہ دا مانا بھی شیر ہے, حمزہ دا مانا بھی جعفر دا مانا بھی شیر. ویسے جنہاں دے مانے شیر نے نا یہ تو محمد دے بیڑے ہی لپن دے گدڑاں دے بیڑے نہیں لپن. شیروں کے نام شیروں کے گھروں میں ہوتے ہیں. شیر انہی کے گھر سے ملیں گے جن کے معنی ہی شیر ہیں. اب سنیں عربی لغت. جعفر کا معنی بھی سارے بولیں, جعفر کا معنی بھی, عباس کا معنی بھی, حمزہ کا معنی بھی, حیدر کا معنی بھی. کیفیت الگ الگ ہے, معنی شیر ہی ہے, کیفیت کیسے الگ ہے. شیر جب اپنی کچھار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو جعفر کہتے ہیں, ہوتا شیر ہی ہے. ہوتا کیا ہے جب کچھار میں بیٹھا ہو, جب کچھار میں بیٹھا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں جعفر. کیا کہتے ہیں بڑا حافظ ہے تو بڑا. کچھار میں بیٹھا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں جعفر. اور شیر جب اٹھ کے اپنے شکار کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے اسے حمزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں حمزہ. اور جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کی آنکھیں نکال دے اسے عباس کہتے ہیں. اور جب شکار کو پکڑ کر چیر کے پھینک دے اسے حیدر کہتے ہیں. اب عباس کا من ہی یہ تھا وہ شیر جڑا کھنکڑ کے دیکھے, جو آنکھ ہے بھار کے دیکھے. ویسے ادب کسی نے سیکھ رہا ہونا اللہ پاک کا, حضرت عباس سے سیکھنا چاہیے. وہ دے واسطے ماں بھی ام البنین جی ہونی چاہیے جنہوں نے ادب سکھایا اپنی اولاد کو. تھے یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں, وہ بھی مولا علی کے بیٹے, لیکن ایک دیہڑے بھی حضرت غازی عباس علمدار نے پرہاب کے نہیں بلایا. آپ نے حضرت امام حسن نو کدے ویر آہ کے نہیں سی بلایا. بھائی کہہ کے بلاتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ بلایا تھا, تھپڑ پڑا تھا, آگے سے تھپڑ پڑا. ایک دن باہر کہیں کھیلنے گئے نا, شام کو گھر آئے تو حضرت عمر بنین نے کہا کہاں تھے تم؟ تو عرض کی میں بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا. آپ نے تھپڑ مارا, فرمایا تیری ماں ہے ان کی ماں جیسی, تیری ماں ہے ان کی ماں جیسی, تیرا نانا ہے ان کے نانے جیسا. ان کی ماں عورتوں کی سردار ہے, نانا سارے نبیوں کا سردار ہے.
بھائی کہہ کے نہیں بلانا، آقا کہہ کے بلانا ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بہن کہہ کے نہیں بلانا، آقا زادی کر کے بلانا ہے، آقا زادی کہہ کے بلانا ہے۔ آپ نے ساری زندگی بھائی نہیں کہا، ساری زندگی بھائی۔ حضرت غازی عباس علمدار نے، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کرنے لگا، جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا، جو پہلا کرتا پہنا تھا نا، وہ سیدہ زہرا کے ہاتھوں کا سلائی کیا ہوا تھا۔ سیدہ کائنات جب پردہ کرنے لگی تھی نا، انہوں نے مولا علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد آپ شادی کر لیں، پر شادی کسی بہادر خاتون سے کرنا، بہادر خاتون سے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلی اولاد بیٹا ہوگی، پہلی اولاد بیٹا ہوگی، اور وہ بیٹا کربلا میں میرے حسین کا دایاں بازو بنے گا، اور میں نے اس کا کرتا سلائی کر کے رکھ دیا ہے، جب وہ دنیا پہ آئے نا اسے پہلا کرتا وہی پہنائیے گا۔ جملہ سنیں، جس کے اپنے بچوں کے درزی فرشتے ہیں وہ زہرا، جس کا کرتا سلائی کر کے جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ زہرا خود جس کا کرتا تیار کر کے جائے اسے عباس علمدار کہتے ہیں، اسے غازی عباس۔ یہی غازی عباس علمدار علیہ السلام جب پانی لینے کے لیے جانے لگے، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے فرمایا چچا پیاس بڑی سخت ہے علی اصغر کو، اور اتنی شدید ہے وہ کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، اور کبھی خشک زبان اپنے منہ سے باہر نکالتا ہے، کبھی اندر کرتا ہے۔ اس پیاس کی شدت کو سمجھنا ہو نا تو پیاس کی شدت کی قسمیں لکھی ہیں بابا فرید الدین خان شکر نے، وہ کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیاس کی شدت سے بندہ مٹھیاں بند اور کھولتا تب ہے جب پیاس کی وجہ سے اس کے اندر کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جائے، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگا پیاس سے، ننھی عمر ہے، تو چچا پیاس بڑی لگی ہے علی اصغر کو، آپ پانی لا کے دے نا۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام اجازت لینے کے اپنے آقا سے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ میرے امام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری کمر ٹیڑھی ہو جائے، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں میرا حوصلہ بلند ہے، میں نہیں چاہتا آپ میدان کی طرف جائیں۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی آپ سے میرا میدان کی طرف جانا برداشت نہیں ہوتا، اور مجھ سے سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے علی اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، مولا مجھے اجازت فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ بات مختصر کرتا ہوں، جب آپ میدان کارساز میں گئے، میدان میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے پانی کی مشک بھر لی تھی دریائے فرات سے، پانی بھر لیا تھا، اور جب واپس پلٹنے لگے ایک ظالم نے تلوار ماری تو دایاں بازو کٹ کے زمین پر گرا، پورا بازو کٹا۔ میرے امام نے مشک بائیں ہاتھ میں پکڑ لی، پھر اس نے بائیں ہاتھ پہ وار کیا، بائیں بازو بھی کٹا، پھر مشک منہ میں اٹھا لی، پھر اس ظالم نے تیر مارا، آپ کی آنکھ میں لگا۔ جب آنکھ میں لگا تو آپ سواری سے نیچے تشریف لائے تو پاؤں رکاب میں اڑک گیا۔ اب وہ گھوڑا بھاگتا ہے، چہرہ زمین پر ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں اتنی مٹی پڑ گئی کہ دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ پھر اس نے تیر مارا مشک پہ، جب تک اس کے پاس مشک ہے نا یہ بہادر ہے، مشک کا پانی بہنا چاہیے، پانی سارا زمین پہ بکھر گیا۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے بھائی کو آواز دی، فرمایا مولا میری مدد کو پہنچیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب حضرت غازی عباس علمدار کے پاس پہنچے، آپ کو سواری سے نیچے اتارا، اپنی چادر سے آپ کا چہرہ صاف کیا، اپنی چادر سے صاف کرنے لگے۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے عرض کی حضور ایک آنکھ میں تار ہے، تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں صرف مٹی پڑی ہے، آپ وہ کپڑے سے مٹی نکالے نا، میں آخری بار آپ کا چہرہ تکنا چاہتا ہوں،
آخری بار حضرت جس طرح مولا علی نے آنکھیں نہیں نہ کھولی تھی پیدا ہونے کے بعد، حضرت غازی عباس نے بھی نہیں کھولی تھی. تو مولا علی علیہ السلام سے کہا گیا بیٹا تو بڑا پیارا آنکھیں نہیں کھولتا. آپ فرمایا کھول لیتا ہے، پہلے حسین کو بلاؤ. حضرت امام حسین کو بلایا گیا، غازی عباس کو اٹھا کے حسین کی گود میں رکھا گیا. تو حضرت غازی عباس نے آنکھ کھولی تو پہلی نظر حسین کے چہرے پر پڑی. گویا غازی عباس یہ کہہ رہے تھے میں جس کو دنیا میں آتے سب سے پہلے دیکھا تھا، دنیا میں جاتے ہوئے بھی سب سے پہلے آخری اسے دیکھنا چاہتا ہوں، آخر میں بھی اسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے آنکھوں کی گرد صاف کی. حضرت غازی عباس علمدار نے آنکھ کھولی اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی نماز پڑھنے لگتی تھی نا زندگی میں پہلے، کربلا سے پہلے، تو آپ بھائی حسین کا چہرہ دیکھ کر پڑھتی تھی. پہلے اپنے بھائی کو دیکھتی پھر مصلی پر آتی. اتنا پیار تھا بہن بھائی کے اندر. حضرت امام حسین بھی جب سواری سے نیچے تشریف لے کر آئے، 73 زخم تھے سینے پر لگے ہوئے. تو آپ نے اپنی بہن کو بلایا، سیدہ زینب کو آواز دی اور فرمایا آپ ہر روز نماز پڑھتی تھی نا حسین کا چہرہ دیکھ کر، آج حسین کا جی چاہتا ہے آخری سجدہ کرے بہن کا چہرہ دیکھ کر. آج میں آخری نماز پڑھوں آپ کے چہرے کا دیدار کر کے. حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا تھا، جاتے ہوئے آخری بار بھی اسی کا چہرہ تکنا چاہتا. گودی میں سر تھا، روح پرواز کر گئی. اور غازی عباس علمدار علیہ السلام نے ایک وصیت کی تھی، بولا میرا لاشا اٹھا کے خیموں میں لے کر نہیں جانا، کیونکہ جب تک میرا لاشا نہیں جائے گا سکینہ کو کوئی امید ہوگی کہ کوئی پانی لے کر آئے گا. میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا پر وعدہ وفا نہ کر سکتا، میرے لاشے کو اٹھا کر وہاں لے کر نہیں جانا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی گود میں جب حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی روح نے پرواز کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت امام حسین نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کی مالک اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جس کا جوان سال بھائی اس کی گود میں سر ہو اور روح پرواز کر جائے. اتنا پیار تھا ان کو اپنے بھائی حضرت غازی عباس علمدار کے ساتھ. اسی لیے کسی نے بڑی خوب بات کی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علیہ